بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 21 جنوری بروز اتوار ہم بات کریں گے سائفر مقدمہ جو پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کے خلاف بنایا گیا تھا۔ ایک مقدمہ تو وہ تھا سائفر کا جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے اور منصور علی شاہ صاحب نے اڑا کے رکھ دیا تھا جب ضمانت کی درخواست تھی، اور اس میں جو ان کی جانب سے جو ریمارکس دیے گئے تھے اور جو آبزرو کیا تھا، آبزرویشن تھی۔ دوسرا جو اعظم خان کی جانب سے سٹیٹمنٹ دی گئی ہے، اعظم خان نے اپنی پہلے جو دونوں سٹیٹمنٹس تھیں اس سے اپنے آپ کو الگ کر لیا ہے اور بڑی تبدیلی انہوں نے کی ہے۔ اس سٹیٹمنٹ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عمران خان کی جانب سے یہ مطالبہ کیا گیا تھا کہ اعظم خان قرآن پاک پر حلف دیں اور پھر اپنا بیان شروع کریں، اور جب اعظم خان نے بیان دے لیا تھا تو عمران خان نے تھپکی دی تھی۔ اب جو 3-4 اہم عمران خان پر الزامات تھے، مرکزی جو الزامات تھے، وہ تمام کے تمام واپس لے لیے ہیں اعظم خان نے، اور اعظم خان ہاتھ کر گئے ہیں ایف آئی اے کے ساتھ، پروسیکیوشن کے ساتھ۔ اس کو سلطانی اور وعدہ معاف گواہ کے طور پر پیش کیا گیا تھا، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ عمران خان نے اپنے جو سائفر کا معاملہ ہے وہ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہیں کیا، اور دوسرا یہ ہے کہ کبھی اوریجنل سائفر عمران خان کے پاس آیا ہی نہیں تھا، وہ کاپی تھی، اور وہ کاپی کس طرح سے گم ہوئی اور اس پر پھر عمران خان کی نیک نیتی کیا تھی، یہاں تک بھی اعظم خان نے یہ بیان دے دیا ہے۔ اور سب سے بڑا جو اس وقت سرکار کا اور جو پروسیکیوشن کا نمائندہ ہے وہ انصار عباسی ہے، وہ بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گیا ہے کہ اعظم خان کے عدالت میں دیے گئے بیان نے سائفر کا جو کیس تھا وہ مکمل کا مکمل کیس تباہ و برباد کر دیا ہے، چونکہ 161 کا جو بیان تھا وہ عمران خان کے خلاف تھا، 164 کا بیان عمران خان کے خلاف تھا، اور اب جو عدالت میں بیان دیا وہ عمران خان کے حق میں ہے، تبھی تو عمران خان نے ان کو تھپکی دی تھی۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اعظم خان کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ پہلے دونوں بیانات بغیر حلف کے دیے گئے تھے، بغیر اوتھ کے۔ 161 کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ تو اوتھ پہ ہوتی نہیں ہے، لیکن جب مجسٹریٹ کے سامنے آپ بیان دیتے ہیں تو وہ تو اوتھ کے اوپر ہوتا ہے، عدالت کے سامنے تو کوئی بھی بیان ہے وہ آن اوتھ ہوتا ہے، وہ بیان بھی اوتھ پہ نہیں ہوا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان بیانات کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ انہوں نے ختم کر دی ہے اور اس کو اڑا کے رکھ دیا ہے۔ اب پہلے میں آپ کے سامنے وہ بیان پڑھنا چاہوں گا جو انہوں نے پہلے بیان عمران خان کے خلاف دیا تھا، اب اس میں اور اب میں کیا فرق ہے، اور جو کنٹراڈکشن ہے گواہ کے بیان کی وہ پورے کیس کو ختم کر دیتی ہے۔ انہوں نے بیان دیا تھا کہ میرا خیال ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے جو پاکستانی فوج کی اعلیٰ کمان افسروں کو ٹارگٹ کر کے انہیں دباؤ میں لانے کے لیے منصوبہ بندی کی تاکہ وہ انہیں عدم اعتماد کے ووٹ سے بچا کر انہیں سیاسی فائدہ پہنچانے کے لیے آگے آئیں۔ یہ انہوں نے اپنے پہلے بیان میں کہا کہ عمران خان نے سیاسی فائدہ لینے کے لیے اور آرمی کے فوج کے اعلیٰ افسران پر دباؤ ڈالنے کے لیے یہ بیانیہ بنایا۔ یہ پہلا بیان تھا جو سرکار کے سامنے دیا گیا تھا یا لکھا گیا تھا، جو بھی تھا۔ پھر انہوں نے کہا کہ ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کی سائفر سے متعلق غیر آئینی رولنگ کی ہدایت بھی عمران خان نے دی تھی۔ در حقیقت عمران خان نے سائفر کی سازش میں ہر جگہ اور ہر سطح پر اپنے سیاسی اور ریاست مخالف محرکات کے لیے کوششیں کیں۔ نتیجتاً عمران خان نے سائفر ٹیلی گرام دستاویز 27 مارچ 2022 کے اسلام آباد کے جلسے میں لہرائی، جس کے بارے میں انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ وہ گم ہو گیا ہے۔ اب اس بیان میں وہ کہتا ہے کہ جو 27 مارچ 2022 کو جو ڈاکومنٹ لہرایا گیا تھا وہ سائفر تھا پہلے بیان میں۔ اب یہ نوٹ کر لے اپنے پاس، اس سے آگے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے اب جو عدالت میں جو اصل بیان ہوتا ہے وہ ایگزامینیشن ان چیف ہوتا ہے، جو عدالت کے سامنے بطور شہادت ریکارڈ کیا جاتا ہے، جس پر جرح ہوتی ہے، وہی بیان آخر میں وہی بیان کنسیڈر ہوتا ہے، باقی سارے کے سارے جو بیان ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب کنٹراڈکشن آ جائے تو نہ یہ گواہ بیان مانا جاتا ہے نہ وہ مانا جاتا ہے، اس گواہ کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ وہ ٹروتھ فل گواہ نہیں ہے اور اس کی پوری ایویڈنس ختم ہو جاتی ہے۔ اب پہلے بیان میں وہ کہتے ہیں کہ سائفر ٹیلی گرام دستاویز کو انہوں نے اسلام آباد کے جلسے میں لہرایا اور پھر مجھے بتایا کہ وہ گم ہو گیا ہے۔ ایک کلاسیکی خفیہ دستاویز کا یہ خط استعمال وزیر اعظم عمران خان نے سیاسی مقاصد کے لیے کیا تھا، کہ وہ جو 27 مارچ کو لہرایا تھا وہ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا تھا، اور یہ عوامی عہدے کے لیے ان کی جانب سے اعتماد کی خلاف ورزی تھی، جو کہ پاکستان کی فورن پالیسی کے مفادات پر پاکستان کے لیے کمپرومائزنگ حالت میں لے آیا۔ کہتے ہیں کہ میری رائے میں اس قسم کے اقدام کے ذریعے عمران خان نے فوج کی صفوں کے دماغوں میں اپنی اعلیٰ کمان پر شک کے بیج بوئے، اور یہ کہ سابق وزیر اعظم عمران خان نے سائفر کی سازش کو سیاسی سرمایہ بنانے کے لیے استعمال کیا۔
یہ خیال کیے بغیر کہ ریاستی اداروں کی حرمت کا کیا ہوگا، اور انہوں نے اپنے حامیوں کو ریاست مخالف ایجنڈے کے لیے سیاسی مفادات کے لیے چارج کیا۔ اب یہ وہ بیان تھا جس بیان کی روشنی میں انہوں نے سارے کا سارا کیس بنایا اور عمران خان پر جو سائفر مقدمہ تھا اس کے حوالے سے الزامات لگائے، یا جو سزائے موت تک کا دفعات لگا دی۔ سزائے موت کی اور آفیشل سیکریٹ ایکٹ کی دفعات اس بیان کی روشنی میں لگائی گئی تھی کہ جی آپ نے اپنی فوج کو، اپنے اداروں کو ان کی اعلیٰ کمان کے خلاف بغاوت پر اکسایا، آپ نے ان کے دلوں میں نفرت پیدا کی، نفرت کے بیج بوئے، مخالفت کے بیج بوئے، اور آپ نے سیاسی مقاصد کے لیے ریاست پاکستان کے مفادات کو دو پہ لگایا۔ یہ ان کا وہ بیان تھا جو پہلے دیا گیا تھا۔ اب ہم آ جاتے ہیں، اب جو ان کا عدالت میں دیا گیا بیان ہے وہ بہت اہم ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس بیان نے پہلے کے تمام بیانات کو بھی اڑا دیا ہے اور سائفر کیس کو بھی اڑا دیا ہے۔ اچھا، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ایک اجلاس ہوا بنی گالہ میں، وہاں پر ہمارے پاس کاپی آئی، سائفر کی کاپی آئی، اور اس پر عمران خان نے وہ پڑھتے ہی، عمران خان کو چونکہ بطور وزیر اعظم کاپی آئی تھی، انہوں نے پڑھا، انہوں نے پڑھتے ہی پہلی بات یہ کی کہ دیکھیں جی یہ تو اس جو خط ہے اس کے اندر لکھ دیا گیا ہے کہ امریکہ کہہ رہا ہے کہ جی یا تو عدم اعتماد کامیاب کریں، اگر عدم اعتماد ناکام ہوئی تو پھر تو سارے کا سارا جو معاملہ ہے وہ آپ کے خلاف جائے گا۔ عمران خان کہتے ہیں کہ یہ ہمارے جو لوکل پاورز ہیں، طاقتیں ہیں، ان کو یہ پیغام دیا گیا کہ یا تو عمران خان کے خلاف جو عدم اعتماد ہے اس کو کامیاب کریں، نہیں تو پھر آپ کے ساتھ معاملات ٹھیک نہیں رہیں گے۔ یہ عمران خان نے خط پڑھتے ہی، کوئی ایسی نہیں تھا کہ پلاننگ کی اور پھر اس میں بیانیہ بنایا، وہ خط کی تحریر پڑھ کے عمران خان نے یہ سارا کچھ کہا، اور یہ بنی گالہ میں پہلی ملاقات ہوئی، اس میں یہ فیصلہ ہوا کہ یہ کابینہ میں بھی رکھیں گے اور نیشنل سیکیورٹی میٹنگ میں بھی رکھیں گے۔ اعظم خان کہتے ہیں دی نیشنل سیکیورٹی میٹنگ واز ہیلڈ however the date may be confirmed from record، کہتے ہیں مجھے ڈیٹ یاد نہیں ہے لیکن نیشنل سیکیورٹی میٹنگ کا اجلاس ہوا، its minutes were recorded by the national secretary division، جو نیشنل اسمبلی کے سیکرٹری ڈویژن ہے ان کی جانب سے اس کے منٹس آف دی میٹنگ ریکارڈ کیے گئے۔ If I were correctly, one of the decision was to issue a demarche to the concerned country، اگر مجھے یاد پڑتا ہے اور میں درست ہوں تو اس میٹنگ میں ایک یہ بھی لکھا گیا تھا کہ جو متعلقہ ملک ہے اس کو باقاعدہ طور پر ڈیمارچ کیا جائے گا اور ڈیمارچ بھیجا جائے گا for interference in the national affairs of internal affairs of Pakistan۔ اب یہ اعظم خان کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے پاس وہ آیا، عمران خان نے اجلاس بلایا، بنی گالہ میں اجلاس ہوا، اس اجلاس میں یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس کو کابینہ میں لے کے جائیں گے اور اس کو ہم لے کے جائیں گے سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ میں۔ وہاں جو اعلامیہ تھا اس میں شک ایک یہ بھی تھی کہ ڈیمارچ بھیجا جائے گا اس متعلقہ ملک کو، اور اس کو کہا جائے گا کہ آپ نے ہمارے اندرونی معاملات میں دخل اندازی کی ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک یہ شک بھی شامل تھی، اور آگے وہ کہتے ہیں if I recall correctly, one of the decision was to issue a demarche to the concerned country for interference in the internal affairs of Pakistan. Cipher copy was received is to be returned in due course، کہ جی جو سائفر کاپی ہے، اوریجنل سائفر تو آتے ہی نہیں ہے نا، وہ تو کیس ہی ختم ہو گیا، سائفر کی جو کاپی آتی ہے وہ واپس جو متعلقہ ڈپارٹمنٹ ہے وزارت خارجہ کا، اس میں میکسیمم 1 ایئر کے اندر اندر وہ بھیجی جاتی ہے ان کرپٹو سینٹر MOFA، جو کرپٹو سینٹر ہے جو منسٹری یا فارن آفس کا، وہاں 1 سال کے اندر اندر بھیجی جاتی ہے۔ ان دس کیس the said cipher copy was not returned to me till the time I relinquished charge as special جو سیکرٹری کے طور پر۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ واپس بھیجی جاتی ہے، لیکن جب تک میں جو وزیر اعظم عمران خان کا پرنسپل سیکرٹری رہا تو اس وقت تک میرے پاس وہ مجھے واپس نہ دی گئی۔ till the time to the then Prime Minister عمران خان which has been misplaced by him، جو عمران خان سے کہیں مس پلیس ہو گئی تھی۔ اب اندازہ لگائیں، بہت 90 تلے الفاظ میں انہوں نے کہا کہ مس پلیس ہو گئی عمران خان سے، اور آگے عمران خان کی نیک نیتی کا خود بیان دے رہے ہیں، کہتے ہیں کہ مس پلیس بائی ہم اینڈ ہی ہیڈ ڈائریکٹڈ ہز MS، جو ملٹری سیکرٹری تھا عمران خان کا، عمران خان نے اس کو ڈائریکشن دی اور احکامات دیے، اینڈ پرسنل سٹاف، اور پرسنل سٹاف کو عمران خان نے حکم دیا ٹو سرچ فار اٹ نمبر آف ٹائمز۔ عمران خان نے بار بار اپنے ملٹری سیکرٹری اور اپنے پرسنل سٹاف سے کہا کہ وہ سائفر کی کاپی ہمارے گھر سے وزیر اعظم ہاؤس سے کیسے گم ہوئی ہے اس کو ڈھونڈیں۔
اب اس کا مقدمہ تو بنتا تھا پرسنل سٹاف پہ، وہ عمران خان پہ تھوڑی بنتا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ نیازی عمران احمد خان نیازی which has been misplaced by him and he had directed his MS and personal staff to search for it number of times and they were still searching for it۔ اور جب میں وہاں سے میں نے اپنا چارج چھوڑا تب تک وہ اس کو ڈھونڈ رہے تھے۔ Moreover, the then Prime Minister waved a paper۔ اب سائفر کا لفظ انہوں نے ختم کر دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جو 27 مارچ 2023 کا جلسہ تھا، جو اصل الزام عمران خان پر وہ یہ ہے کہ انہوں نے 27 مارچ کے جلسے میں اس کو استعمال کیا سیاسی مقاصد کے لیے۔ جو ان کا مرکزی گواہ ہے، وعدہ معاف گواہ، وہ کہہ رہا ہے then PM waved a paper کہ انہوں نے ایک پیپر ویو کیا، لہرایا، سائفر نہیں، ایک کاغذ لہرایا in public gathering implying that it contained the threat، جس میں انہوں نے کہا کہ جی یہ دھمکی امیز دھمکیاں دی گئی ہیں اور دھمکیوں پر مشتمل یہ خط ہے۔ but as he did not open، اور چونکہ انہوں نے وہ جو لہرایا جو خط تھا، جو ان کے ہاتھ میں کاغذ تھا جو لہرا رہے تھے، چونکہ اس کو اوپن نہیں کیا تھا، as he did not open or read it، کہ نہ اس کو اوپن کیا نہ اس کو پڑھا، therefore تاہم I do not know what the paper was، اس وجہ سے میں نہیں جانتا وہ پیپر کیا تھا۔ وہ سائفر کا انہوں نے یہ الزام ہی نہیں لگایا کہ عمران خان کے ہاتھ میں سائفر تھا، اور وہ سائفر عمران خان نے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے، جو پہلے بیانات میں تھا کہ اپنے وہ جو میں نے آپ کو کہا تھا نوٹ کر لیں، پہلے بیان میں یہ تھا کہ جو وہ ٹیلی گرام یا خط یا سائفر تھا اس کو لہرایا اور سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ یہاں وہ عدالت کے سامنے بطور چیف ایگزامینیشن بیان دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ جناب والا جو وہ خط تھا، however انہوں نے کہا دی دین پرائم منسٹر ویوڈ اے پیپر، لیٹر نہیں کہا، پیپر کا، ایک کاغذ کہا، in public gathering implying that it contained the threat but he did not open or read it, therefore I do not know what the paper was، میں نہیں جانتا وہ پیپر کیا تھا۔ my statement under section 161 CRPC اور جو باقی تھی وہ وداؤٹ اوتھ تھی۔ انہوں نے عدالت میں یہ بیان دیا کہ میری جو سٹیٹمنٹ تھی 161 اور 164 کی وہ وداؤٹ اوتھ تھی۔ یہ ساری ان کی جانب سے سٹیٹمنٹ آئی ہے۔ انہوں نے عمران خان پر اس خط کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کا جو الزام تھا اس کو ختم کر دیا۔ یہی ایک واحد الزام تھا جس پر عامر فاروق نے پورے ایک ججمنٹ لکھ دی تھی بیل پہ، جس پر عدالت نے کہا تھا، سپریم کورٹ نے طارق مسعود کو یہ کہنا پڑ گیا کہ یہ جو ججمنٹ لکھ دی اس کے بعد پھر ٹرائل کا کیا فائدہ، اب تو ایک رسی کی ضرورت ہے، پھانسی کا تو آپ نے آرڈر پہلے لکھ دیا۔ اس بیان کو اڑا کے رکھ دیا ہے اعظم خان نے، اور یہ وہ بیان تھا جو انہوں نے عمران خان کے حق میں دیا۔ عمران خان پر لگے الزامات کو انہوں نے خود ڈینائی کر دیا، وہ اپنے پہلے بیانات سے مکر گئے۔ انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ جو پہلے بیانات تھے وہ آزادانہ طور پر نہیں لیے گئے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں جو قانون شہادت ہے اس میں جو کنٹراڈکشن ہے وہ بہت اہم ہوتی ہے، اور مجھے تو یہ لگتا ہے کہ کہیں FIA ان کو ہوسٹائل وٹنس ڈکلیئر کر کے کہ جو مکر جائے اپنے بیان سے، وہ وٹنس مقرر کر کے خود نہیں جرا کرنے نہ بیٹھ جائے، خود ہی جرا نہ شروع کر دے FIA کی پروسیکیوٹرز اس حد تک۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب انہوں نے سٹیٹمنٹ دی تو پھر عمران خان نے تھپکی دی، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اعظم خان اپنے بیان سے مکر گئے ہیں اور انہوں نے بیان تبدیل کیا، چونکہ یہ پہلا بیان تھا جو قرآن پاک پر حلف کے بعد انہوں نے عدالت کے سامنے دیا تھا، اور یہ بھی عمران خان کا مطالبہ تھا کہ جی اس سے پہلے قرآن پاک پہ ہاتھ رکھوائے نا، یہ جو بیان دینے جا رہے ہیں۔ اور پھر جب بیان ختم ہوا تو عمران خان نے ان کو تھپکی دی تھی۔ انصار عباسی کہہ رہے ہیں کہ سائفر کا مقدمہ فارغ ہو گیا اس بیان کے بعد، چونکہ پہلے بیانات جو عمران خان کے خلاف تھے، جن کی بنیاد پر آفیشیل سیکریٹ ایکٹ اور ساری کارروائی ہوئی تھی، وہ اپنے بیان سے مکر گیا۔ اب بیان وہی ہے جو عدالت کے سامنے دے دیا، باقی تمام بیانات کی حیثیت ختم ہو گئی چونکہ وہ وداؤٹ اوتھ تھے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔